السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تفتیش مکمل ہو۔ تفتیش مکمل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ بابا جی کے چھوٹے بیٹے نے کہا ہے کہ ہمیں شک ہے کہ ہمارے والد صاحب نے کسی کے بہکاوے میں آ کر ہی یہ کچھ کیا ہے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اس کے پیچھے دیکھا جائے کہ ان کے پیچھے کون ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کے پیچھے کون ہے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو شک و شبہات ہیں کہ کوئی ہے جو اس مرڈر میں انوالومنٹ جس کی ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ وہ باتیں انہوں نے کون سی کی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ملٹی 24 نیوز، کیونکہ ہم بہت محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور میں جو آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں آپ آگے چل کر اسی پہ تفتیش دیکھیں گے۔ ان کے چھوٹے بیٹے نے بیان میں کہا ایک نیوز رپورٹ کو، ٹھیک ہے، رپورٹر کو، کہ مجھے شک ہے، ٹھیک ہے، ہمیں شبہ ہے کہ میرے والد صاحب کسی سے بات کرتے تھے تو طیش میں آ جاتے تھے۔ کبھی ان کے پاس کال آتی تھی تو وہ غصے میں آ جاتے تھے، کبھی جو ہے وہ باہر سے آتے تھے تو بہت غصے میں ہوتے تھے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ پیچھے دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے کا مقصد یہی ہے کہ پیچھے کوئی ہے، مطلب کوئی ان کو طیش دلاتا تھا۔ اچھا، بیٹے اتنے شریف، اتنے معصوم ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کے ایسے گھنونے اقدام کے بعد بھی اپنے والد صاحب کے اوپر اپنی مدیت میں FIR یا کیس نہیں کر رہے، اور وہ جو ہے اپنا ابھی بھی اس بات کا بھرم رکھ رہے ہیں کہ ہمارا والد ہے، ہمارا باپ ہے، وہ قاتل ہمارا باپ ہے، وہ ہمارا جو ہے نا والد ہے، ہم اپنی والد کی عزت کرتے ہیں، ہم FIR نہیں کٹوا رہے۔ بھائی آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی مدیت میں FIR کٹوانی چاہیے، اور ان کے کہنے کے حساب سے بالکل صحیح بات لگ رہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ پولیس صحیح سے تفتیش کرے۔ دیکھیں، آپ جب خود آپ مدعی ہوں گے نا تو پولیس صحیح سے تفتیش کرے گی، ادروائز آپ جو کروانا چاہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں وہ آپ مدعی نہیں ہیں اس چیز کے، آپ فیصلہ نہیں کریں گے، وہ پولیس کرے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کو ہے شک و شبہ، کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک ویڈیو بیان میں بولا، ان کے چھوٹے بیٹے نے، ایک تو بڑا بیٹا تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہم کروڑ پتی نہیں ہیں، ہمارا گھر جو ہے نا آپ دیکھ لیں، ہمارا چپل کا کاروبار نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا میٹر نہیں ہے۔ تو ان باتوں نے اور زیادہ شک و شبہات میں انسان کو ڈال دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا صبر رکھنے والا انسان، اتنی جو ہے نا نمازی پرہیزگار داڑھی والا انسان، 2 جوان بچے، کوئی پریشانی نہیں، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور وہ انسان سروائیو کر رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن اچانک سے اس دن وہ خاتون جن کا انتقال ہوا ہے، وہ خاتون پہلے تو 4 گھروں میں خود گئی ہیں، وزٹ کر کے آئی ہیں بقول ان کے بیٹے کے، اور وہ بہت اچھے موڈ میں تھیں، بہت اچھی تھیں، اور فٹنس بھی ان کی اچھی تھی، ٹھیک ہے، اور بہت صحت مند تھیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ان کو پریشانی یا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ میرے والد صاحب کبھی کبھی اچانک طیش میں آ جاتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے معلوم کیا جائے کہ پیچھے کون ہے۔ مطلب ان کو کسی نہ کسی پہ شک ہے، ان کو اس بات پہ شک ہے کہ کوئی بھڑکاتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کسی کے بہکاوے میں آ گئے ہوں گے۔ ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تفتیش کو اور مزید کرنی چاہیے، اور ان کی جو ہے نا ارد گرد گہرا تنگ کرنا چاہیے، اور معلوم کرنا چاہیے کہ اور کون کون اس میں انوالو ہے، کس کے ساتھ بات ہوتی تھی، کس کے ساتھ ملتے تھے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی بھی گرفتاریاں ہونی چاہیے، تاکہ اس میں سارے پہلو صحیح طریقے سے دیکھے جائیں، اور لوگوں سے بھی جو ہے انٹرویو کیا جائے کہ بھائی وہ کس طبیعت کے تھے، وہ کیوں غصے میں آ جاتے تھے۔ تو یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ اس میں کسی نہ کسی کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، یہ شک ظاہر کیا جاتا ہے لیکن یقینی بات نہیں ہے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔ آپ لوگوں کو بس ایک درخواست ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ والسلام۔